माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। पहले भी हम पे इल्ज़ाम यही है कि हम या हुसैन कहते हैं और बड़े तरंग में कहते हैं, उसकी वजह से कुछ अदावतें होती हैं, तो कुछ चीज़ें हमसे छिन जाती हैं। कसम रब्बे काबा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर दरे फातिमा तो ज़हरा की वजह से कुछ छूटता है तो छूटे। ये हम नहीं छोड़ सकते, ना ये घर छोड़ सकते हैं, ना ये घर छोड़ सकते हैं। सब तकरीरें जाएं, सब कुछ जाएं, हमें कोई परवाह नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सच बताऊं कि जितना प्यार मेरे शहर के दोस्तों ने मुझे दिया, बहुत शानदार। काशिफ ज़ुबैर को, तस्लीम आलम को पता है कि शालीमार कॉलेज में यार ये PhDयाँ होती रहती हैं, हर रोज़ डिग्रियाँ हो रही हैं। आजकल ये पढ़ने का चलन है। ये मेरे तालिब इल्म सामने बैठे हैं, दोस्त को वहाँ ये यूनिवर्सिटीज़ में हैं, MPhil कर रहे हैं, कुछ PhD में इनरोल हो चुके हैं। पता है कि हो रही है, लेकिन यार अगर इस डिग्री के साथ इज्जत मिली है तो मैं सच बताऊँ, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये वजह सिर्फ ये है कि वो जो था ना शाहजहाँ, वो रोज़ाना बुलाता था उसको, शाह हुसैन को, माधुलाल हुसैन को, शाह हुसैन को, कि मेरे दरबार में आ। शाहजहाँ को लिफ्ट नहीं करवाता। वो कहता था कि ये क्या चक्कर है, आप मुझे क्यों बुलाते हैं। एक दिन किले के आगे से गुजर रहा था, वो साहिबीन ने देखा, उन्होंने कहा शाह हुसैन जा रहा है। दरिया रावी के किनारे जाते थे माधुलाल हुसैन के साथ, माधु के साथ। जब वो उन्होंने कमंद डाल के ऊपर खींचा तो शाहजहाँ ने उससे पूछा, उन्होंने कहा मुझे क्यों बुलाया बादशाह आपने। कहता मैं हर रोज़ बुलाता हूँ, आप आते नहीं हैं। उसने कहा मुझे क्यों बुलाया आज आपने। उसने कहा मैं सिर्फ तुझसे ये पूछता हूँ, तुझे रब कैसे मिला। सिर्फ ये सवाल करना है कि सुभान अल्लाह कैसे पाया। आगे से वो हंस के कहने लगा, जैसे कमंद डाल के तूने मुझे खींचा, इसी तरह मौला ने मुझे खींचा। सुभान अल्लाह। तो ये करम के फैसले हैं, करम के, ये रिफ़तों हैं, ये इज़्ज़तें। यकीन जानिए हम छोटे लोग हैं, इल्मी हवाले से छोटे लोग हैं। शायद ज़र्फ़ मालिक ने बढ़ा दिया, अल्लाह तबारक व तआला का करम है, हजूर की नज़र करम है। और ख़ास तौर पर ये जो आज तकरीब मुनक़्क़द है, मैं आपको सच बताऊँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 हस्तियों की वजह से करम नवाती है। मैंने अपने बच्ची को कहा था कि चलिए मेरे साथ तकरीब है। किताब की तकरीब जब करवाई थी तो कहते तुम दसेंगी। आज मैंने कहा चलो चली जाते, नहीं यार तू चला जा। मैं सच बताऊँ, उस बूढ़े बुजुर्ग के हाथों में पड़े छालों की मेहनत की वजह से ना कोई मेरे फन पे नाला हूँ, ना किसी करम, यानी कि करम के जितने रास्ते हैं वो मेरे वालिद मोहतरम के कदमों से होके गुजरते हैं, या वालिदा की कदमों की खैरात है। और बाकी बुजुर्गों का जो सिलसिला है वो बिल्कुल हक है। लेकिन सच बताऊँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं पक्का भक्त हूँ, पक्का भक्त हूँ। भक्त कहते हैं जो जोत लगा के बैठ जाए अपने बुजुर्गों का। मैं अपने वालिदैन का पक्का भक्त हूँ, सच बताता हूँ। वो जो कहते हैं आप ठीक कहते हैं, मैं तो गलत कह रहा हूँ, मैं फिर भी तुझे ठीक ही कह रहा हूँ। ये बस अल्लाह ताला का करम है। ये चौधरी साहब, ये मेरे दोस्त मुझे जानते हैं कि मैं वालिदैन का ताबेदार हूँ, और ये अल्लाह ताला ने किया है, मेरी कोई इसमें कमी नहीं। मेरी अम्मा मुझे जब डिग्री हुई तो मैंने अम्मा से पूछा, मैं अम्मा तुम मुझसे नुस्खे ना लिखवाना शुरू कर देना, मैं वो वाला डॉक्टर नहीं बना जो हमारे स्टूडेंट बनते हैं। कहने लगी पुत्र मैंने तो एडा ना चला समझ, तू अल्लामा इकबाल वाला डॉक्टर बना। इतना खुश हुआ। तो मैं आज इस तकरीब पर अल्लाह तबारक व तआला खुश रखे। शालीमार कॉलेज में बहुत शानदार तकरीब हुई थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे दोस्त आए, और 40-45 को डॉक्टर्स ने इसमें शिरकत की, बड़े बड़े एक्टिविटीज़ आए मेरे दोस्त। लेकिन आपको मैं सच बताऊँ, उस तकरीब की शान इस तकरीब वजह क्या है कि इसमें से मेरी मिट्टी की खुशबू आती है, धरती की खुशबू आती है। जनाब अमीन साहब, आपके चेहरे पे बातन की जो हशाशत है, आपने मोहब्बत का हक अदा किया, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अदा करे। और अमीन साहब ने पहले दिन मुझे कहा, यार नहीं साहब ऐसे हमने आपकी तकरीब करनी है। तो मैंने फिर आना था, तो मैंने कहा अमीन साहब इसको हम करते हैं। और जिस तरीके से आप सारे लोग यहाँ जमा हुए, शहजाद रंगा साहब आपसे रब्त ज़ब्त नहीं, लेकिन मुझे लगता है कहीं रूहें इकट्ठी रहेंगी।
اور آپ نے ہمیشہ، اور وہ روحیں بھی باغیچہ مصطفیٰ میں رہی ہے جہاں پہ محبت رسول کی خوشبو آتی تھی، اور آپ نے ہمیشہ عزت دی، عزت سے نوازا. مجھے آپ کے محبت بھرے پیغام ملتے رہتے ہیں. آپ بات اب ہے یہ بات کہ نہیں خان صاحب تو شہزاد صاحب، لیاقت صاحب، احمد نواز صاحب، نوجوان ہمارے جہاں کے ہماری ایج کے یہاں کے دو سیاستدان ہیں، ان کے خیالات اچھے، اور خاص طور پر میرے جتنے یہاں بزرگ بیٹھے جو نظیر صاحب، اشرف ساجد صاحب کی گفتگو میں نے سنی، سب کی میں ایک سارے میرے دوست ہیں، محبتوں کے حصار میں رہتا ہوں. اور میں یہ جو ہے نا تسلیم عالم، اس کی تقریر اور کاشف زبیر، یہ دو میرے محبوب دوست ہیں، ان کے لیے ایک شعر کہتا ہوں. اس طرح لوگ کسی شخص کو کم چاہتے ہیں، اس طرح لوگ کسی شخص کو کم چاہتے ہیں، جیسے ہے جان کے دشمن تجھے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہے جان کے دشمن تجھے ہم چاہتے ہیں. اور میں یہاں پر بڑی مہربانی کی، دوستوں نے تقریریں بڑی لمبی ہو چکی ہیں اور بڑی باتیں ہو چکی ہیں. میں ایک چہرہ جو میرے سامنے ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہے، میرے دوست ہیں آپ اور میرا مان ہے. یہ شہر میرا ہے. توسط کشمیری صاحب کا ذکر ہوا، بہت بڑے سب کانٹیننٹ کا نمبر 1 اسکالر ہے اردو کا. انہوں نے نا میری کتاب پہ تقریر لکھی، بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے پہلا جملہ لکھا، نئی گنبد بہاولپور کا رہنے والا ہے. مجھے لکھ کے بھیجی تو میں نے بیک فلیپ بھی چھاپا اس کا کتاب کے. تو میں نے نا سر پتہ کیا کہا، میں نے کہا سر جی ایک گستاخی کرنی ہے. کہنے لگے کیا بھائی؟ کہنے لگے شاید تقریر میں کوئی فرق. میں نے کہا سر اتنی اچھی تقریر میرے لیے گولڈ میڈل ہے. جس سے مجھے یونیورسٹی ڈگری بھی نہ دے تو آپ کے یہ چند لفظ میرے لیے گولڈ میڈل ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا سر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے. میں نے کیا تبدیلی؟ میں نے کہا سر بہاولپور کا بہت نام ہے، میری کتاب بڑی دور دور تک جائے گی. جو کیمپل صاحب نے کہا نا مفت نے بھی بک گیا سارا ایڈیشن، اس لیے کہہ رہے. تو میں نے کہا سر مجھے اس بہاولپور کی جگہ پر حاصلپور، واہ واہ بہاولپور کا رہنے والا نہیں ہے، حاصلپور کا رہنے والا ہے. بہاولپور نوابوں کا شہر ہے، اس کی ویسے ہی بڑی شہرت ہے. میں نے اپنے حاصلپور اس دھرتی کا جو قرض ہے، اور میں یہ آپ کو سچ بتاؤں، آج کل بزنس کی میٹنگز ہوتی ہیں، کاروبار بڑھانے کی میٹنگز ہوتی ہیں، آگے بڑھنے کی میٹنگز ہوتی ہیں. رنگا صاحب آپ سارے بزنس مین ہیں، میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. میری بہت دن کے میرے دوست آئے، ہم ساری رات بیٹھے رہے. وہ کوئی آرمی کا آج کل تھوڑے سے حالات بھی خراب چل رہے ہیں، تو آرمی میں ان کا بڑا اہم عہدے پر تھے وہ دوست، اور وہ ساری رات بیٹھے رہے. تو ہم نا کبھی شعر پڑھیں، کبھی فارسی کا شعر پڑھیں، کبھی اردو کا پڑھیں. رات کے 3 بجے جب میرے دوست واپس جس کے ساتھ آئے تھے تو میں نے اسے فون کیا. میں نے کہا یار تمہارے دوست نے انجوائے کیا ہماری کمپنی کو، رات 3 بجے تک ہم نے ٹائم دیا. کہنے لگا یار بہت حیران ہوں. وہ کہنے لگا کہ یار ایک بندے نے کی شامان. ان کا کیا کہتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پلاٹ یہ اتنے کیا ہے، پیسے اتنے کمانے. ہم ساری رات بیٹھے رہے، ایک برات بھی پراپرٹی کی، کاروبار کی نہیں، ساری باتیں روح کو تازہ کرنے والی. تو دوستو یہ علم روح کو تازہ کرتا ہے، یہ علم روح کی تازگی کا باعث بنتا ہے. کہ آپ نے جو اس شہر میں یہ ٹرینڈ سیٹ کیا، امین ساجد صاحب آپ کو بہت مبارکباد. آپ نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ایک علم کو قدر دینی ہے، ایک پی ایچ ڈی کو، یہ اصل میں اعزاز آپ کا ہی ہے، میرے دوستوں کا ہے، میرے احباب کا ہے، اتنے آپ سارے سامنے بیٹھے ان کا ہے. میں یہاں پر میں نے تھیسس جب کرنا تھا، افسانہ تھا، ناول تھا، غزل تھی، ساری چیزیں تھیں میرے مجمع نظر. تو میں نے سوچا کہ یار کو میں نا ٹاپک اپنی طبیعت کے مطابق کروں. میں نے کیا کیا کہ میں نے صوفیہ چشت کا ایک سلسلہ خانقاہ سیال شریف اور اس کی ذیلی خانقاہوں میں اردو شاعری کی روایت کو لیا. اب جب یہ جو شمس الدین سیالوی تھے، یہ مولوی صاحب تھے، ایک چھوٹی سی جگہ سیال شریف کے رہنے والے تھے. یہ پیدل 54 دفعہ وہاں سے سیال سے آئے ہیں، توسا سے چشتیہ شریف 54 دفعہ پیدل آئے اپنی زندگی. یہ جب پہنچے اپنے استاد کے ساتھ، بکھٹی صاحب کے ساتھ، خواجہ شاہ سلیمان توسی کے پاس. تو خواجہ شاہ سلیمان توسی فجر کے بعد بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جس نے حضرت خضر کی زیارت کرنی ہے لنگر کھانے کی طرف چلا جائے. آج خضر ہماری درگاہ پہ آیا، ساری دنیا بھاگ کے چلی گئی. لوگ تھے خضر کی زیارت کرنی ہے. اچھا مولوی پیر شمس سیالوی صاحب بیٹھے ہیں. اس وقت تو پیر شمس سیالوی نہیں تھے نا. اچھا مولوی شمس الدین تھے، وہ بیٹھے رہے. انہوں نے کہا سرائکی میں پوچھا، ہاں مولوی تو نہ گیا ہمیں خضر کو دیکھ رہے. انہوں نے کہا اتنی دور سے آیا ہوں، میرے لیے خضر بھی آپ ہیں اور دوسرے خضر بھی آپ ہیں. خضر جانے آپ جانے میں آپ کے پاس. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا
بڑی گل ہے گھومنا بڑی گل ہے رنگ لاؤں شہزادے حکومت کو رنگ لاؤں اس کے بعد ایسا رنگ لگا کہ پوری دنیا میں خانقاہ سیال شریف علم و ادب کا گہوارہ بنی، حتیٰ کہ پیر میر علی شاہ صاحب الوجود کا عالم بھی ان کا مرید بنا، پیر کرم شاہ صاحب کا جیسا عالم بھی ان کا مرید بنا، اور بڑے بڑے میں نے اس خانقاہ کو جب لیا تو میں نے اس کی پھر ذیلی خانقاہوں میں اس کی ذیلی خانقاہوں کو لیا، اس کی شاعری کو اکٹھا کیا، اس کے جو شاعر دم توڑ چکے تھے، جن کے مخطوطے رک چکے تھے، ان کو دوبارہ زندہ کیا سر نو، اور اس کام میں امین ساجد صاحب اتنی برکتیں ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وقت پہ کام ہوا، اور جو بیرونی رپورٹیں آئیں انہوں نے بھی اس میں بڑا اس کو اپریشیٹ کیا، اور جو صوفیہ میں آپ کو سچ بتاؤں اردو ادب بلا مبالغہ میں ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ میرے شاعر دوست بیٹھے ہیں، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اردو ادب سارے کا سارا میرے صوفیہ چشت کی دین ہے، حضرت خواجہ میر کا فیض ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا فیض ہے، حضرت خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی کا ہے، حضرت خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی کے مرید تھے غالب ذوق بہادر شاہ ظفر غلام حمدانی مصطفی ان سے تعلق رکھتے، بڑا یعنی کہ ایک تناظر ہے، ہم جن نسبتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ نسبت علم میں شعر و سخن میں بھی اپنی بلندیوں پر فائز ہے، میں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اس کام کو کیا، اور وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ جلدی چھاپ بھی جائے گا، اور امین ساجد صاحب آپ کے لیے یہ روحانی تصرف ہے، ایک بندہ تھا اسلام آباد میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب صاحب استاد محترم ہیں، وہ مجھے لفٹری کرواتے تھے تھیسس کے سلسلے میں، ٹاپک میں نے کرنا تھا، میں کہوں گی یار مجھے ٹاپک میں ڈسکس کریں، میں سناپسس بنا کے جمع کروں، تو وہ مجھے ڈالے جائیں، آپ یقین کیجیے ہم لوگ توسا شریف پہنچے ایک اپنے کام کے لیے، فارسی کی کچھ چیزیں ہم نے لینی تھی، مخطوطے دیکھنے تھے مولوی رمضان مونی صاحب کے پاس، ہم وہاں اپنے جمشید دوست خاندانی خطیب ہیں، وہ نسل در نسل ان کے پاس ناشتہ کر رہے تھے، درگاہ پہ بیٹھے، تو اس نے آ کے رمضان دوسری صاحب نے بتایا کہ اسلام آباد والے عبدالعزیز صاحب صاحب بھی خانقاہ پہنچ گئے، وہ میں نے کہا جیسا سلیمان توسری کی بارگاہ میں کہا قاری شریف صاحب مرید ہے ان کے، میں نے ادھر ان کو کہا میں کیا تسی اور میرا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے یا خواجہ شاہ سلیمان توسری کو کہوں، انہوں نے کہا بھائی ڈسکس کرنا، اسی خانقاہ پہ بیٹھ کے کہ میں نے ٹاپک اپنا مکمل کیا، اس کا سلامتی سیدھا کیا، اس کو جمع کروایا، اور یقین کیجیے کہ اس کو جہاں بھی ہم گئے صوفیہ چشت کا دل اتنا بڑا، اور یہ میں آپ کو سچ بتاؤں صوفی محبت سکھاتا ہے، انسان سے محبت سکھاتا ہے، لٹریچر انسان سے محبت سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، اپنے بچوں کو کتاب کے ساتھ جوڑیے، اپنے گھروں میں کتاب کا رواج ڈالیے، اپنے گھروں میں کتاب کا شعور دیجیے، یہ شعور وہ ہے، میں نے جو ویسٹرن ریسرچ آئی ہے اس میں ایک استاد ویسٹرن دنیا کا کم از کم ہر سال 1,75,000 صفحے پڑھتا ہے، ایک ٹیچر 1.5 لاکھ سے 1 سے 1.5 لاکھ کے درمیان نئے صفحے پڑھتا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیچر نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا، شاگردوں نے بھی پڑھنا، اس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ راستے کھلیں گے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ سب آپ کا بہت شکریہ، بڑی دیر تک بہتر ہے۔ امین ساجد صاحب، میں آپ امین ساجد صاحب کو ایک بات اور کہوں، میں نے ان کی کتاب جو سندوں کے حوالے سے تھی یار، میں نے اس پہ مضمون لکھا، ہم شعر پڑھتے ہیں، شعر سمجھتے ہیں، شعر سن کے زندہ رہتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی شعر لگا دیں تو اس پہ مولوی فتوے بھی لگاتے ہیں، شہزاد صاحب کبھی کبھی کوئی تھوڑا بہت شعر چور اچھا لگے لگا دیں تو فتوے بھی آتے ہیں، تو یہ امین ساجد صاحب کے اندر غزل لکھنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے، لیکن یقین کیجیے انہوں نے اپنی ساری غزل کی صلاحیت، ساری سخن کی صلاحیت در مصطفیٰ پر نشان، سبحان اللہ تعالیٰ نے ان کو صدارتی آواز سے نوازا، صفائی آواز سے نوازا، تو یہ محبتوں کا ایک سفر ہے اور یہ پیار کی ایک وادی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا وقت دیا، ایک ایک دوست میرا جتنے بیٹھے، غلام قادر صاحب، روح گئے صاحب، عابد عاشق صاحب، عامر صاحب، شاہ نواز، ہاشمی، اسد میرے دوست ہیں، وقار، مبشر، سب دوست، عامر، خان محمد صاحب، ناصر، عمر، احمد، سالم صاحب، یا اقبال صاحب، فیاض بھائی، کیم خالی صاحب، راجہ صاحب، سب میرے دوست ہیں، چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور کسان وارث نے مجھے میرے ساتھ رائڈ کی ہے، میں آپ کو سچ بتا دوں، یہ بڑی ساری باتیں بتا سکتا تھا، یہاں بچپن کی اس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے نہیں بتائی، تھوڑا سا عقیدت مند ہو گیا ہے دوست میرا، اس کی مہربانی ہے، تو یوشا صاحب نہیں، یوشا صاحب آپ بیٹھے تشریف لائے، علی بھائی، طیب بھائی، مار افضل صاحب، قاری شبیر صاحب، مٹھو گمن صاحب، پاکی ذوالقرنین صاحب، ظفر صاحب،
सब जितने दोस्त हाफिज इकबाल लक्ष्मणी साहब, उदैद अली जहाँ मेरे दोस्त, सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तजरीन साहब पीछे थप्पड़ भी मार देंगे, मुदस्सर भाई हैं, सब दोस्त हैं। ये ना सारे नाम नहीं, सारे मेरे दिल में बसते हैं, सारे मेरे दिल में बसते हैं और ये मेरे दोस्त हैं। मैं इन्हीं के सर पे हासिल उनको फकर मेरा है, ये मेरा पक्का रिश्ता है इनके साथ। ये मेरी कम्युनिटी है, मेरे दोस्त हैं। अख्तर बाजवा साहब बैठे हैं, सब दोस्त हैं मेरे, सब नाम याद नहीं है सर, ये दिल में बसते हैं। ये हमारे प्यार के जी हैं और हम इन्हीं के सारे तोड़ रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला आपको सलामत रखे। और दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। काम का काम होने वाला है। तो पहले मैं सदारत को सब जनाब सदर को अपनी मजलिस को दावत दूँ। उससे पहले मैं जरूर दूँगा जनाब चौधरी मुजफ्फर हुसैन साहब को, जनाब प्रोफेसर तस्लीम आलम साहब को और जनाब चौधरी लियाकत साहब को कि वो सदारत की अवार्ड याफ्ता जनाब मोहम्मद अमीन साजिद सईदी साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साहब को अवार्ड जो हैं वो पेश करें। नहीं उषा साहब की तरफ से ये अवार्ड जनाब नईम भुट्टा साहब की तरफ से जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नईम भुट्टा साहब को सामने